اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، لا محالہ اس وقت آپ منتظر ہوں گے کہ میں گفتگو کروں۔ آج مریم نواز صاحبہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے کا حلف اٹھایا ہے، اور اس کے دوران جو مناظر دیکھنے کو ملے ہیں، جو ان کی باڈی لینگویج تھی، اس پر کئی حلقوں کی طرف سے بہت تنقید ہو رہی ہے، ان کی باتوں پر بھی بہت تنقید ہو رہی ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک خبر دیتا چلوں کہ پاکستان کے ایک معروف لائر ہیں، بہت قابل وہ وکیل ہیں، کلیم جاوید صاحب، وہ چیف جسٹس صاحب کے خلاف پاکستان سپریم جوڈیشل کونسل میں جہاں جو ججوں پہ مشتمل ادارہ ہے، جہاں پہ ججز کے خلاف شکایات کا جائزہ لیا جاتا ہے، پھر کارروائی کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اس ادارے میں انہوں نے چیف جسٹس صاحب کے خلاف درخواست دے دی ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ اس درخواست کا کیا بنتا ہے۔ کلیم جاوید صاحب کا موقف یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے انٹرویو جو دیا ہے، جو پنڈی کمشنر نے جب یہ راز افشا کیا تھا کہ وہ دھاندلی پہ ان کو مجبور کیا گیا تھا، اس کے فوراً بعد ایک دن کے وقفے کے بعد غالباً چیف جسٹس صاحب نے ایک دو صحافیوں سے عجیب و غریب سے انداز میں گفتگو کی تھی آ کے، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی تھی کہ ان صحافیوں نے برسبیل تذکرہ گفتگو کی ہے، اور وہ کہیں جا رہے تھے تو ان کو جا لیا، اس طرح کے۔ لیکن کلیم جاوید صاحب کا موقف یہ ہے، انہوں نے اپنی پٹیشن میں، اپنے ریفرنس میں یا اپنی درخواست میں یہ کہا ہے کہ وہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں، اس لیے ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل 209 جو ہے وہ، اور اس کے تحت ہی پھر یہ کوڈ آف کنڈکٹ بنا، جو سپریم کورٹ نے ظاہر ہے اپنے ججز کے لیے بنایا، جس میں ہائی کورٹ کے ججز بھی آتے ہیں، اور وہ اس کے آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اور آرٹیکل 5 یہ کہتا ہے کہ جج صاحبان جو ہیں، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جج صاحبان جو ہیں، وہ پبلکلی میڈیا سے گفتگو اس انداز میں نہیں کر سکتے، اور بھی 2-3 اس کے ساتھ شرائط ہیں۔ تو یہاں پہ تو کھلم کھلا جو چیف جسٹس صاحب ہیں، انہوں نے اپنے موقف کا اظہار کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے، انہوں نے اپنی استدعا میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے تو اپنا مائنڈ دے دیا، جیسے پہلے ہی کہتے ہیں نا، کئی ججز کو ہٹا دیا گیا تھا کہ جی آپ نے تو اپنا مائنڈ دے دیا، تو انہوں نے تو اپنا مائنڈ پہلے ہی دے دیا۔ کل کلاں اگر پنڈی کے کمشنر صاحب کا کیس جو ہے یا معاملہ جو ہے، وہ اگر چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں آتا تو وہ تو پہلے ہی اس سے انکار کر چکے تھے، تو یہ معاملہ تو عجیب و غریب تھا۔ اس لیے اس بنیاد پہ انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کا رخ کیا ہے۔ اب دیکھیں وہاں پہ کیا بنتا ہے۔ انہوں نے استدعا کی ہے کہ ایک تحقیقاتی کمیٹی اس بات کا جائزہ لے، اور اگر وہ یہ الزام درست ہے، انہوں نے آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی کی ہے، تو ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ اب آتے ہیں جی آج کے ایک بڑے ایونٹ کی طرف۔ ظاہر ہے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہوں گے کہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ اور ان کے والد صاحب اور ان کے چچا اور ان کے سارے جتنے بھی پوری فیملی ہے، ان کی فیلنگز کیا ہوں گی۔ ظاہر ہے خوشی کی فیلنگز ہوں گی۔ ظاہر ہے 70-80% عوام کے وہ دلوں کی دھڑکن ہے وہ خاندان، تو ان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے، ان کا اعتماد جیت کے اسمبلی میں آنا، اور پھر اس طرح سے اوتھ اٹھانا، بہت ظاہر ہے یہ خوشی کی بات تو ہے نا۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس خوشی کا والیوم کتنا بڑا ہوگا۔ لیکن میں آپ کو ویسے آج ان کے اوتھ اٹھانے سے زیادہ جو بات ڈسکس ہو رہی ہے وہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی جو باڈی لینگویج ہے وہ بڑی عجیب و غریب تھی۔ انہوں نے جس طرح سے عظمیٰ کاردار صاحبہ جو پی ٹی آئی چھوڑ کے آئی ہیں اس میں
نون لیگ میں آئی ہیں, اور انہوں نے جس طرح سے جب انہوں بغل گیر ہونے کی کوشش کی ہے, تو جس طرح مریم نواز صاحبہ نے ان کا بازو جھٹک کے ان کو پیچھے کیا ہے, تو لوگوں نے کہا ہے جناب یہ بڑا تکبر کا مظاہرہ ہے اور یہ بڑی ایروگینس ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, میری ذاتی رائے اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ, کہ بالکل ٹھیک کیا ہے جو مریم نواز صاحبہ نے کیا ہے عظمیٰ کاردار کے ساتھ, وہ بالکل ٹھیک کیا. وہ شاید اسی سلوک کی مستحق تھیں جو ان کے ساتھ کیا گیا ہے. آپ خود غور فرما لیجئے گا. اور دوسرا ایک اور میں بات کہنا چاہتا ہوں, ایک اور منظر بھی ہے جو کم لوگوں نے نوٹ کیا ہے, وہ اتنا وائرل نہیں ہوا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بہت رسپیکٹفلی میں مریم نواز صاحبہ سے کہوں گا کہ اب آپ جیسے تیسے بھی ہیں, چیف منسٹر ہیں بہرحال, ٹھیک ہے, آئینی طور پہ یا غیر آئینی طور پہ جو بھی ہے, کاغذوں میں آپ چیف منسٹر ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ کی جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں وہ میٹر کریں گی, وہ نوٹ کی جائیں گی, ان پر تبصرہ ہوگا, ان پر تجزیہ ہوگا. آج جب آپ اپنی گاڑی سے نکل کے اپنے چچا کے ساتھ آ رہی تھیں, تو آپ کی گاڑی کے باہر آپ کے شوہر بھی کھڑے تھے, تو آپ ایک مثالی بیوی بھی بن کے دکھانا تھا نا آپ نے. تو آپ نے اپنے شوہر کی طرف ان سے سلام لینا, ان سے بات کرنا تو دور کی بات ہے, آپ نے ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی بہت اچھا میسج نہیں گیا ہوگا ایک لیڈر کی طرف سے. باقی رہ گئیں کہ جی اس وقت پنجاب میں کیا کھچڑی پک رہی ہے, تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جی ایک تو یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے رانا ثناء اللہ صاحب کے لیے فی الحال نو لفٹ کا بورڈ لگا دیا ہے. پچھلے کچھ دن سے جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے پوری کوشش کی ہے ملنے کی, لیکن فی الحال ٹال مٹول سے کام لے رہی ہیں مریم نواز صاحبہ, اور ان کو ابھی سائڈ پہ رکھا ہوا ہے کہ میں دیکھوں گی ابھی. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے گھر میں مقید ہو کے رہ گئے ہیں, کیونکہ انہوں نے پورے ڈویژن سے ہی نون لیگ کا صفایا کروا دیا تھا. تو ان پر کئی طرف سے بہت اعتراض ہو رہا ہے, لیکن اب وہ ایک اور راستہ تلاش کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب انٹری کے لیے جو فیصلہ ساز کوریڈورز ہیں نون لیگ کے, ان کے اندر داخل ہونے کے لیے, لیکن پتہ نہیں ان کی دال گلتی ہے یا نہیں, یہ میرا خیال ہے کہ آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے. دوسرا یہ کہ ابھی آپ نے 2 دن پہلے دیکھا ہوگا, 1 دن پہلے غالباً کی بات ہے, کہ ہمارے جو محبوب نگران وزیر اعلیٰ تھے محسن نقوی صاحب, انہوں نے مریم نواز صاحبہ سے ملاقات کی. ایک کی وہ الوداعی ملاقات تھی, اور دوسرے کے لیے وہ ظاہر ہے کہ خوش آمدیدی ملاقات تھی. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, مریم نواز صاحبہ نے نقوی صاحب کے تعمیراتی کاموں کی بہت تعریف کی ہے. اچھا حضور والا, میں یہ پوچھتا ہوں آپ سے کہ وہ کون سے تعمیراتی کام ہیں جن کی آپ نے تعریف کی ہے؟ تعمیراتی کاموں ہی کی وجہ سے تو لاہور جو ہے وہ پچھلے 6-7 ماہ بلکہ 1 سال سے عذاب کا شکار ہے. ایک ہی پروجیکٹ کو پھر اکھاڑ کے دوبارہ بنایا جاتا ہے. یو ٹرن ہی بنایا ہے نا, ایک یو ٹرن جو ہے وہ 3 دفعہ بنا ہے, اور پورا لاہور جو ہے وہ گلے کے امراض میں مبتلا ہو گیا تعمیراتی کاموں کی وجہ سے. اور ویسے کیے بھی کون سے ہیں وہ بھی آپ کو سامنے, بلکہ مجھے وہ بات یاد آ گئی ہے کہ وہ باپ اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے کہ دیکھو کچھ شرم کرو, ہمسایوں کی بچی کلاس میں اول آئی ہے, اس کی طرف دیکھو ذرا. تو بچہ کہتا ہے ابا اس کی طرف دیکھ کے تو میں کلاس میں فیل ہوں. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اس پہ یہ جو ہے نا, یہی وجہ تھی, یہی وہ جس کی طرف دیکھ کے ناکامی کا خدشہ ہے کہ ایسے تعمیراتی کام جو غیر ضروری ہوں, جو کسی اور مقصد کے لیے شروع کیے گئے ہوں, ان سے اپنے آپ کو کوسوں دور رکھنا ہوگا آنے والے دنوں میں. اچھا, ایک اور بات جو آپ کو بتانی تھی وہ یہ ہے کہ اس پورے آج اجلاس کے دوران ہر 5-10 منٹ کے بعد, بلکہ شاید اس سے بھی کم ڈیوریشن ہو,
مریم نواز جو ہیں وہ مسلسل اپنے والد صاحب سے رہنمائی لیتی رہیں فون پہ، اور انہوں نے بار بار یہی جواب ان کی طرف سے آتا رہا کہ میں نے اسحاق ڈار صاحب کو آپ کے ساتھ لگایا ہے، تو اسحاق ڈار صاحب سے آپ اس بات کا جواب پوچھ لیں۔ تو ابھی لگ یہی رہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ جو بیوروکریسی کی حد تک جو تقرر اور تبادلے وہ کوئی اور منتظر تھا، یعنی میں نام کھل کے لے دیتا ہوں، مریم اورنگزیب صاحبہ شاید سمجھ رہی تھی وہ کریں گی، لیکن جو تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو سارے فیصلے ہیں جو خاص طور پہ بیوروکریسی سے متعلق فیصلے ہوں گے وہ اسحاق ڈار صاحب کریں گے، اور بہت سارے اختیارات کے ساتھ ہوں گے، اور اسحاق ڈار صاحب مشاورت کریں گے پھر شہباز شریف صاحب کے ساتھ۔ تو پھر مریم نواز صاحبہ کا کام کیا رہ جاتا ہے یہ پھر آنے والے وقت میں پتہ چلے گا۔ اور ایک اور بات جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی کہی تھی کہ عمران خان صاحب سبطین خان جو اسپیکر تھے پچھلی اسمبلی کے، ان کے رویے سے خوش نہیں ہیں اور باقاعدہ نالاں ہیں۔ تو انہوں نے پھر گزشتہ میرا خیال ہے کہ 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے آپ سمجھ لیں یہ واضح کرنے میں گزار دیے کہ میرا جو کنڈکٹ ہے وہ کسی دباؤ کا نتیجہ ہے، اور خان صاحب کو بھی یہی پیغام دینے کی سبطین خان نے کوشش کی کہ مجھ پر بہت دباؤ تھا، بلکہ انہوں نے ایک کہانی بھی گھڑی کہ شاید ان کو اغوا کر لیا گیا تھا اور ان کے بیٹے کے حوالے سے دھمکیاں دی گئی تھیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اور جب خان صاحب تک یہ بات پہنچی تو میں اپنے ذرائع سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ خان صاحب نے کہا میں خوب جانتا ہوں۔ خان صاحب نے یہاں تک بھی کہا کہ یہ جن کے دباؤ کی بات کر رہے ہیں سبطین خان صاحب، وہ پہلے سے الیکشن سے پہلے یہ طے ہو چکا تھا کہ یہ سارا صفایا پھیرنے کے باوجود جو ہے وہ سبطین خان کے بیٹے کو جتوا دیا جائے گا، تو یہ انہوں نے پہلے سے ہی یہ ساری تیاری کی ہوئی تھی۔ طاقتور حلقوں نے سبطین خان صاحب کے ساتھ پہلے سے ہی ہاتھ ملایا ہوا تھا، اس لیے خان صاحب نے یہ جو انہوں نے جواز تراشا ہے کہ مجھ پہ بہت زیادہ دباؤ تھا وہ خان صاحب نے اٹھا کے باہر پھینک دیے۔ اور میرا مطلب ہے کہ سبطین خان صاحب بیچارے رہ گئے نا اس چکر میں، ایک دن یعنی ان کو ایک طرف پہاڑ تھا اور ایک طرف کھائی تھی، ایک طرف ان کا سیاسی مستقبل تھا اور دوسری طرف جو ہے وہ یہ تھا کہ اگر میں نے الیکشن سے پہلے یہ صلح نہ کی تو شاید مجھ پر بھی وہی ہوگا، اور اس کے لیے وہ جو سنتے تھے اس کے لیے وہ کوئی بھی دباؤ برداشت کرنے کے لیے یا ظلم برداشت کرنے کے لیے سبطین خان صاحب تیار نہیں تھے۔ وہ یہ نا ایک طرف پہاڑ تھا ایک طرف، جیسے مطلب وہ کہتا ہے کہ مولوی صاحب سے بندہ پوچھتا ہے کہ جی کہ روزے کی حالت میں بیوی کو آئی لو یو کہنا جائز ہے؟ تو روزہ تو نہیں ٹوٹ جاتا بیوی کو آئی لو یو کہنے سے؟ تو مولوی صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ مولوی صاحب نے کہا تھا کہ اگر وہ آپ کی بیوی نہیں ہے تو روزہ کیا دانت بھی ٹوٹ سکتے، اور اگر وہ آپ کی اپنی بیوی ہے تو پھر جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ تو سبطین خان صاحب کے لیے بھی کچھ ایسا ہی عالم ہے۔ اب آنے والے دنوں میں خان صاحب کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ اس کا یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے خلاف مزاحمت کی جائے گی۔ اب وہ تحریک ہے وہ کس انداز میں کی جائے، کہیں پر بھی اس انداز میں معاملے کو چلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی جس طرح اس وقت دباؤ کا شکار کر کے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور آپ کو ایک اور خبر بھی ناظرین دیتا چلوں کہ مزید 10 قومی اسمبلی کے حلقے پی ٹی آئی سے چھیننے کی تیاری کی جا رہی ہے ری کاؤنٹنگ کی آڑ میں، اور یہ سب کچھ کس کی فرمائش پہ کیا جا رہا ہے؟ یہ وزیر اعظم، ہمارے آنے والے وزیر اعظم محترم جناب شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میرا کمفرٹ لیول مزید بڑھایا جائے، تو اس کے لیے 10 سیٹیں چھیننے کی جو ہے وہ تیاری کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور ایک چھوٹی سی خبر آپ کو دیتا چلوں کہ ابھی مریم نواز صاحبہ کی انہوں نے حکومت نے کام شروع نہیں کیا کہ وہاں پر 2 افراد کے درمیان اختلافات جو ہیں وہ سر اٹھانے لگے ہیں، وہ ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ
اور محترمہ عظمہ بخاری صاحبہ. عظمہ بخاری صاحبہ سمجھتی ہیں کہ میں جس جگہ سے آئی ہوں اور جس پر مریم نواز صاحبہ ان سے الرجک بھی تھیں بڑے عرصے تک کہ اس کے سامنے کوئی بات مت کیا کرو, تو وہ جو ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ میں بھی اتنی قابل ہوں, میں بھی میری بیک بھی بڑی اسٹرانگ ہے, اتنی اسٹرانگ ہے جتنی مریم اورنگزیب صاحبہ کی ہے. لیکن اب مریم اورنگزیب صاحبہ کو ایک دھچکا تو خیر وہ ڈار صاحب کی شکل میں مل گیا کہ وہ ڈپٹی جو ہے وہ بننا ذرا اب مشکل, نائب وزیر اعلیٰ بننا یا سینئر منسٹر سو کالڈ یا جو بھی تھا وہ بننا تو ذرا مشکل نظر آ رہا ہے. تو دوسری ان کی جو مشکل ہے وہ ان کے لیے کھڑی کر دی ہے عظمہ بخاری صاحبہ نے. تو دعا کریں کہ آنے والے حالات جو ہیں وہ ملک کے لیے اچھے ہوں. فی الحال تو اس پوری حکومت اور یہ جو شطرنج یہ بساط بچھائی جا رہی ہے اس پہ کوئی مورا بھی اپنی جگہ پہ فٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, اور نہ ہی بساط بچھانے والے جو ہیں وہ بساط بچھانے میں کامیاب ہو پا رہے ہیں. اور اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اس کے لیے کسی بھی حد تک وہ آخری ظلم کی ایک آخری حد تک برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں, اور وہ اصولوں پہ ایک رتی برابر بھی. اصول کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی میں اتنی سیٹیں جیتا ہوں, فارم 45 کے مطابق جو میری سیٹیں بنتی ہیں وہ مجھے دے دی جائیں. تو جب تک اگر مسئلے کا صحیح حل ایڈریس نہیں کیا جائے گا تو جو مرضی کر کے آپ دیکھ لیں یہ ملک اور یہ صوبہ بھی آگے بڑھتا ہوا, ان کی حکومتیں بھی آگے چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کی چھوٹی سی بات کہہ کے آپ سے اجازت چاہوں گا. چھوٹی سی بات حالات حاضرہ کے عین مطابق ہے. بہت چھالے ہیں اس کے پیروں میں, بہت چھالے ہیں اس کے پیروں میں, کمبخت اصولوں پہ چلا ہوگا. کیا کہنا ناظرین خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.